الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، آج ہم آپ کے سامنے دو احادیث بیان کریں گے نماز کے متعلقہ، اور اس میں پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران میں امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے غلط کوئی ایسی چیز کر دی ہے جو نماز کے منافی ہے یا کوئی واجب رہ گیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن فی الصلاۃ اذا ناب فیہ شیء التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایسا امر درپیش ہو جائے جو نادر ہو، یعنی غیر معمولی امر ہو، تو امام کو مطلع کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ التسبیح للرجال، کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کے اندر کھڑے ہوں تو وہ سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو آگاہ کریں کہ آپ سے کوئی واجب رہ گیا ہے یا آپ نے کوئی زائد فعل کر دیا ہے، امر کر دیا ہے۔ اور اس زمانے میں اب بھی مشروط طور پہ خواتین کو مساجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن اب رواج بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خواتین کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً ناپید ہے خواتین کا مساجد میں آنا، لیکن جو اس وقت تھا تو وہ اگر خواتین موجود ہوں، مرد بھی ہوں اور خواتین بھی اس جماعت کے اندر موجود ہوں، تو مرد حضرات کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے ان کو آگاہ کریں امام کو، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ تصفیق للنساء، کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اس حصے پر انگلیاں مار کے ایسے کر کے تو آگاہ کریں، یعنی کہ خواتین کا نماز کے اندر بولنا ممنوع ہے، اور وہ صرف اس طرح کر کے ایسے کر کے وہ آگاہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے مرد و خواتین کو یکساں مواقع مہیا کیے ہیں عبادت کے، لیکن چونکہ اب تقوی و پرہیزگاری کا وہ معیار نہیں رہا جو آنکھوں میں حیا اور دل میں خوف خدا ہوتا تھا، تو وہ خواتین کی عزت و احترام اور حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس لیے علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب خواتین مساجد میں نہ آئیں، لیکن اگر وہ معیار وہ صحابہ کے دور کا معیار قائم ہو جائے بشرطے کے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نماز کے آگے سے گزرنے کے بارے میں، کہ نمازی یہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے آگے سے گزرنا یہ کیسا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد سے، اور انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے الاسود بن یزید سے یہ روایت کی ہے کہ انہ سأل عائشہ، کہ حضرت اسود بن یزید نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اما یقطع الصلاۃ، کہ نماز توڑنے والی کون سی چیز ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فقالت یا اہل العراق تزعمون ان الحمار والکلب والسنور یقطعون الصلاۃ، یعنی کہ آپ نے فرمایا اے اہل عراق، اجمی لوگوں، تمہارے خیال کے مطابق اگر کسی کے نمازی کے سامنے سے گدھا گزر، یعنی ان کا جو خیال تھا اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نماز ٹوٹنے کے اور معاملات ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی جو آپ لوگ خیال کرتے ہیں،
یعنی اگر کسی نمازی کے سامنے سے گدھا گزر جائے یا کتا گزر جائے یا بلی گزر جائے تو وہ نماز نہیں توڑتی. فرائے کرن تمونا بہم، تم عورتوں کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے ہو کہ عورت بھی اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے فرمایا فقالت یا اہل العراق کرنتمونا بہم ادرا مستطاعت. آپ نے فرمایا ہاں البتہ اس بات کو روکو، جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو نمازی کے سامنے سے گزرنے سے روکو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے. اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا عذاب معلوم ہو جائے تو وہ 40 دن تک یا 40 مہینے تک یا 40 سال تک کھڑا رہے اور وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یعنی اتنی سخت تنبیہ ہے. تو آپ نے فرمایا کان النبی یصلی وانا نائمۃ الی جنبہ علیہ ثوب جانبہ علیہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں نماز ادا فرماتے تھے کہ میں حجرہ پاک میں ان کے پہلو میں سوئی ہوتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر زوجہ کسی کی بیوی اس کے پاس موجود ہو تو اگر وہ نماز ادا کر رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا بھی ایک منظر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ پاک سے، اپنی ازواج سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کو کتنی عزت و تکریم دیتے تھے. اور آج ہم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. اللہ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا